اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی والطی حذف رابعہ ساکنا. بس یہ زحاف اور علل ان کے نام کیا ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں. جی او زحاف پر مسئلہ پڑھا تھا آپ نے کہ او 2 نمبر اجزاء میں بسا اوقات ضرورت شعری کی وجہ سے کسی حرف کو یہ تبدیلی اگر سبب میں ہو تو اسے زحاف کہتے ہیں، اگر بطت میں ہو تو اسے علت کہتے ہیں. تو سبب تے بطت دونوں پڑھے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ جی بسم اللہ. پھر سبب بھی 2 ہیں، خفیف تھے بطت بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلا آیا ہے پھر یہ جو ہے نا زحاف مفرد، اس کی 8 قسمیں ہیں. خبن، اضمار، بکس، ان تینوں کا تعلق جز کے شروع میں دوسرے حرف کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ تینوں کا تعلق کس کے ساتھ؟ جز کے. جز وہی وزن جو ہے کہ جن کے شروع میں بطد ہے، جن کے شروع میں بطت ہے. اگر بطد خفیف ہے تو ایک صورت ہے استغفراللہ کیا ہے؟ سبب. سبب خفیف ہے، بطد نہیں، سبب خفیف ہے، بھول گیا بطد. سبب جن کے شروع میں سبب ہے، اول متحرک ثانی ساکن یا دونوں متحرک ہیں. اگر ثانی ساکن ہے تو اس میں ایک ہی صورت ہے، کیا اس کو اس کا نام کیا تھا؟ اگر ثانی متحرک ہے تو پھر 2 صورتیں ہیں، یا متحرک کو ساکن کرنا یا متحرک کو ساکن کرنے کا نام کیا؟ اب آگے بات چلیے. طی کیا؟ حذف کرنا جز کے رابع کو درا حالے کے ساکن. کس کو؟ جز کے رابع ساکن کو حذف کرنا درا حالے کے وہ ساکن ہو. کیا کہ جی طی کیا ہے؟ طی ہے کہ جز کے چوتھے حرف کو حذف کرنا درا حالے کے ساکن ہو. ساکن ہو. سنیں او بے خود رو. طی جز کے چوتھے ساکن حرف کو حذف کرنا. آخنے کو بری. جز کے چوتھے ساکن حرف کو حذف کرنا. پھر جز کے چوتھے ساکن حرف کو حذف کرنا. مصطف میں چوتھا کون ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ ساکن ہے. اس کو حذف کریں تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ مستعل. تو چونکہ یہ وزن مستعمل نہیں ہے لہذا اس کو مستعمل وزن کے برابر کریں گے. کیا؟ مفتعل. کیا؟ اے شاباش سے کیا بلا؟ مفتعل. کیا کہ جی جیسے مستفعل، اس میں چوتھا حرف ساکن. اب اس میں طی کیا ہوگی؟ جو چوتھا حرف ہے نفع، وہ اس کا نہیں کرنا، اس کا نہیں، وہ جو میزان موزون ہے شعر جو بنا ہے اس میں جب وزن نکالیں گے تو پھر اس کا وزن مستفعل نہیں نکالیں گے بلکہ مفتعل نکالیں گے، چونکہ اس میں کیا ہو گیا؟ طی ہو گیا. ہاں جی سمجھ گئے؟ اے شاباش سے او بلا. اچھا یہ ایک تو جاری ہوگا مستفعل میں. کس میں؟ مستفعل میں. جو مجموع البتہ ہے کٹھا ہے وہ. ایک ہے مستفعل انج نہیں مستفعل کٹھا. اور یہ جاری ہوگا متفاعل کے الف میں بھی. کس میں؟ متفاعل کے الف میں بھی. بے شرط اضمار ہی کہ اس میں پہلے اضمار بھی ہو. اس میں 2 کام ہوں گے تو تب ہوگا جی، کیونکہ اگر یہ الف حذف ہو گیا نا جی تو اضمار کیا ہوتا ہے کہ جز کے ساکن متحرک کو جز کے دوسرے متحرک کو ساکن کرنا. کو ساکن کرنا. ہاں تو یہ جو ہے نا متفاعل
اس میں جب کریں گے نا کون طی تو الف نہ طی الف حذف ہو جائے گا تو بن جائے گا متفاعلن، تو یہ توالی ارکات لازم آ گئے. تو اب جو تا ہے اس کو ساکن کریں گے متفاعلن. کیا؟ اے شاباش، سمجھ آ گئی ہوں؟ تو پھر وہ بھی کرنا پڑے گا جی. اب یہ دو ہوں گے نا تو اس کا آگے نہ آئے گا، اب یہ مرکب ہو گیا. اب یہ مرکب یہ قسم بن جائے گی جی، وغیرہ یہ قسمیں جی. اچھا جی، اسی طرح مفعولات کی جو واو ہے وہ بھی اس میں آتی، چوتھا ہے، اس کو بھی حذف کر سکتے ہیں جی. اس کو بھی تو کیا بن جائے گا مفعولات. سمجھ گئے؟ اے شاباش، منع کرو. اور طی جز کے رابع ساکن کو حذف کرنا، اور کئی جز کے رابع ساکن کو حذف کرنا. والقبض حذف خامسہ ساکن. بس قبض کیا ہے؟ جز کے پانچویں ساکن کو حذف کرنا. کیا جی؟ قبض ہے جز کے پانچویں ساکن کو حذف کرنا. پھر ایک باری قبض ہے جز کے پانچویں ساکن کو حذف کرنا. او بیک لے قبض جز کے پانچویں ساکن حرف کو فعولن کی کے نون کو جی یہ پانچویں ہے نا نون، اس کو کیا کرنا؟ پیچھے رہ جائے گا فعول. نون نہیں پڑھنا، پھر نون تو حذف ہو گیا، فعول رہ جائے گا. کیا کہ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال جیسے فعول، اس کا پانچواں حرف ساکن ہے نون، اس کو حذف کیا تو فعول ہو گیا. کیا ہو گیا؟ فعول ہو گیا. اس کا کیا نام ہے؟ قبض. اور یہ جو ہے نا یہ داخل ہوتا ہے ایک تو اس میں کس میں فعول میں، اور ایک داخل ہوتا ہے مفاعیل میں. کس میں؟ اس میں جو یا ہے نا وہ پانچواں ہے، تو کیا بن جائے گا مفاعیل سے مفاعیل بن جائے گا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ جاری ہوگا کون؟ قبض. کس میں؟ فعول میں بھی، تو وہ بن جائے گا کیا؟ اور مفاعیل میں مفاعل. سنیں؟ اے شاباش. تو ایک ہے فاعلات، کیا؟ جو علیحدہ کر کے ہے، اس میں پانچواں لام کے بعد الف ہے، لیکن کہتے ہیں اس میں یہ وارد نہیں ہوتا، اس کو حذف نہیں کرنا. جی آگے جی. والعصب اسکان. عصب کیا ہے؟ پانچویں متحرک کو ساکن کرنا. جز کے پانچویں متحرک کو ساکن کرنا. کیا جی؟ عصب ہے جز کے پانچویں متحرک کو ساکن کرنا. وہ متحرک ہوگا تو اسکان ہے کہ اسکان کو اسکان کرنا. کیا جی؟ عصب ہے جز کے پانچویں متحرک کو ساکن کرنا. او دیکھو وہ پانچواں نظر ہے جی. اور چھٹا عصب جز کے پانچویں متحرک کو جیسے مفاعلاتن ہے نا، اس میں تا نہ مفاعلہ میں لام، یہ پانچواں ہے نا متحرک، اس کو کیا کرنا؟ تو بن جائے گا مفاعلتن. تو اب چونکہ مفاعلتن مستعمل نہیں ہے تو اس کو لے جائیں گے مفاعلتن تے مفاعیلن کے حرف برابر ہیں تو اس کو لے جائیں گے کس پر؟ تو یہ جو ہے نا مفاعلتن، یہ عصب کی وجہ سے ہم وزن ہو جائے گا مفاعیلن کا. کس کا؟ مفاعیلن کا. اور سمجھے ہی آخر وری عصب ہے جز کے پانچویں متحرک حرف کو ساکن کرنا. شاباش. جیسے مفاعلتن ہے، اس کا پانچواں حرف لام ہے، متحرک ہے، اس کو ساکن کیا تو مفاعلتن ہو گیا. پھر یہ مستعمل نہیں ہے، اس کو مستعمل وزن پر لے گے تو مفاعیلن ہو گیا. تو یہ صرف جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک مفاعلتن میں ہی حاصل ہوتا ہے، کسی اور میں نہیں ہوتا جی. باقی سارے دیکھ لیں، ان میں جو پانچواں ہے وہ متحرک نہیں ہے، صرف اسی کا پانچواں متحرک ہے جی. سنیں
اگر کسی میں ہے تو وہاں داخل نہیں ہوگا. والعقل حذفه متحرکا. عقل پانچویں متحرک کو حذف کرنا. پانچویں کو حذف کرنا. جی کیا کہ جی عقل پانچویں متحرک کو ساکن حذف کرنا. کس کو؟ پانچویں متحرک کو حذف کرنا. پانچویں متحرک کو. اب یہ دیکھیں خبن اضمار وقص تینوں کا تعلق جو ثانی سے ہے. ثانی حرف سے تعلق ہے. ثانی حرف سے. تیج کا تعلق چوتھے ساکن سے ہے. آگے جو قبض آ رہا ہے اس میں قبض عصب عقل تینوں کا تعلق پانچویں حرف سے ہے. وہ پانچواں ساکن ہے تو اس کو یہ وہی خبن کی طرح. کس کی طرح؟ خبر کی. دوسرا ساکن تو حذف کرنا ہے. تو اگر پانچواں متحرک ہے تو پھر دو صورتیں یا اس کو تو وہاں تھا اضمار ساکن کرنا حذف کرنے کا نام تھا اور یہاں ساکن کرنے کا نام ہے عصب اور حذف کرنے کا نام ہے عقل. تو ہے چیز وہی ہے کہ وہ دوسرے حرف میں تھا یہ پانچویں حرف میں. اس طرح پکانا ذرا آسان ہے جی. صرف تئی جو ہے وہ چوتھے حرف کے ساتھ تعلق ہے اس کا جی. سمجھے؟ او بے خود رو کون؟ عقل جز کے پانچویں متحرک حرف کو حذف کرنا. جیسے مفاعلتن میں کون؟ اس کو حذف کر دیا تو بن گیا مفاعتن. کیا بن گیا؟ ہو کر. اب چونکہ یہ وزن مستعمل نہیں ہے اور مفاعلن اس کا ہم وزن ہے تب اس کو اس وزن پر لے گئے. تو اب یہ عقل کی وجہ سے شعر میں مفاعلتن کا جو وزن ہے وہ کیا نکلے گا؟ مفاعلن ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مفاعلن ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ اور یہ بھی جو ہے نا عقل بھی صرف اس ایک میں ہی ہوتا ہے. کس میں؟ تن میں. کیونکہ اس کا پانچواں ہی تو یعنی جو ہے نا قبض کون؟ نا عصب عقل یہ دونوں صرف کیونکہ پانچواں متحرک اسی میں ہے جی. آگے سمجھ. چلو جی. اور عقل حذف کرنا جز کے پانچویں کو درا حالے کے متحرک ہے جی. اور عقل حذف کرنا جز کے پانچویں کو درا حالے کے متحرک. والکف والکف حذف سابعہ ساکن. یہ آ گیا کتنا؟ آٹھواں. کف یعنی جو زحاف مفرد ہے. کف کیا ہے کہ جز کے ساتویں ساکن کو حذف کرنا. اس کی ایک ہی صورت ہے. کیا کہ جز کے ساتویں ساکن کو حذف کرنا. پھر ایک باری جز کے ساتویں ساکن کو حذف کرنا. پھر ایک باری جز کے ساتویں ساکن کو حذف کرنا. اور دیکھو کف جز کے ساتویں ساکن کو حذف کرنا. جیسے فاعلاتن اس میں ساتواں کون ہے تو پیچھے کیا بچ گیا؟ تو کف کی وجہ سے فاعلاتن فاعلاتو بن جائے گا. کیا کہ جی جز کے کف ہے جز کے ساتویں ساکن حرف کو حذف کرنا ہے. جیسے فاعلاتن میں نون ساکن ساتواں ہے ساتواں ساکن ہے تو نون کو حذف کیا تو فاعلاتو. مثال و حذف سابع ساکنن یہ مفاعلن کے نون کا حذف بھی کس کا؟ تو کیا پڑھ دیں کہ پیچھے اور مستفع جو علیحدہ ہے مستفعلن اس کا جو نون ہے یہ بھی پیچھے کیا بچ جائے گا؟ اور یہ مفروق الوسط جو بنایا تھا جی. اور فاعلاتن کا جو نون ہے یہ بھی ساتھ میں. تین مثالیں اس کی. کون سی؟ مفاعیل مستفعلن علیحدہ کر کے. ان سب کے اندر ساتواں کیا ہے؟ ساکن ہے تو اس کو حذف کریں گے تو پہلا کیا بنے گا؟ مفا. دوسرا
فاعلات تیسرا مستفعیلو مستفعلو تو وہ کیا بن جائے گا فاعلات تو یہ تین کے اندر جاری ہوگا کون کف اور کف حذف کرنا جز کے اور جز وزن پورے نو آندے ہو میرے یارو جز کے ساتویں کو درا حالے کے ساکن ہو جی اور کف حذف کرنا جز کے ساتویں کو درا حالے کے ساکن ہو آگے سمجھے تو یہ کون آگے مفرد کتنے 8 کون سے خبن ان تینوں کا تعلق ہے جز کے دوسرے حرف کے ساتھ طی کا تعلق ہے لیکن جو ساکن ہے اور قبض عصب اور عقل تینوں کا تعلق ہے جز کے وہ پانچواں ساکن ہے تو حذف ہے متحرک ہے تو یا ساکن کرنا ہے یا حذف کرنا ہے آٹھواں کیا ہے تو کف کا تعلق ہے ساتویں حرف کے ساتھ ساتواں ساکن ہی ہوتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے حذف کرنا ہے تو یہ آگے ہیں زحاف مفرد کیا